السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم گلستہ کے 8ویں باب میں سبق نمبر 20 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کل کے سبق میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص اپنے مد مقابل سے بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کو محفوظ رکھتا ہے تاکہ فرصت کے وقت دشمن کے دماغ کا بھیجا باہر نکال دے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ قطرہ قطلہ مل کر کے ایک سیلاب ہو جاتا ہے۔ اسی تعلق سے فرماتے ہیں کہ قطر علی قطر اذا اتفقت نہر ونہر الی نہر اذا اجتمعت بحر۔ قطر بود علی پر، قطر بود اذا منے جب اتفقت متفق ہوتے ہیں یعنی ملتے ہیں، نہر نہر ہو جاتا ہے، اور نہر الی نہرین اور نہر سے جب نہر ملتی ہے، اذا اجتمعت جب جمع ہوتی ہیں، بحر تو دریا ہو جاتا ہے۔ بود سے جب بود ملتا ہے تو نہر ہو جاتی ہے، اور جب نہر سے نہر ملتی ہے تو دریا ہو جاتا ہے۔ اندک اندک بہم شود بسیار دانا دانا است غلہ در انبار۔ اندک اندک منے تھوڑا تھوڑا، بہم جمع ہو کر، شود ہو جاتا ہے، بسیار زیادہ، دانا دانا، دانا منے دانا، دانا منے دانا، است منے ہے، غلہ منے غلہ، در منے میں، انبار منے ڈھیر۔ تھوڑا تھوڑا جمع ہو کر زیادہ ہو جاتا ہے، اور دانہ دانہ سے مل کر غلے کا انبار ہو جاتا ہے، غلے کا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ غلے سے مراد دھان، گندم، چاول، یہ ساری چیزیں مراد ہیں۔ تو تھوڑا تھوڑا جمع ہو کر زیادہ ہو جاتا ہے، اور دانہ دانہ مل کر غلے کا انبار یعنی ڈھیر ہو جاتا ہے۔ عالم را نشاید کی صفاحت از عامی بحلم در گزارد کہ ہر دو طرف را زیاں دارد ہیبت این کم شود و جہل آں مستحکم۔ عالم منے عالم، را منے کو، نشاید منے نہیں چاہیے، کہ منے کی صفاحت منے بے وقوفی، از منے سے، عامی منے جاہل، بحلم منے بردباری سے، درگزارت معاف کر دے، کہ منے کیونکہ ہر دو منے دونوں طرف، ہر دو طرف منے دونوں طرف، یعنی جاہل کو بھی اور عالم کو بھی، را منے کو، زیاں منے نقصان، دارد منے رکھتا ہے، ہیبت منے دبدبا، ای منے اس کا، کم شود کم ہو جاتا ہے، وہ منے اور، جہل منے جہالت، آ منے اس کی، مستحکم منے مستحکم ٹھوس ہو جاتی ہے۔ عالم کو نہیں چاہیے کہ جاہل کی بے وقوفی کو بردباری کے ذریعے سے معاف کر دے، کیونکہ یہ دونوں طرف کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کا دبدبا کم ہو جاتا ہے، اور اس کی جہالت مستحکم ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی بے وقوف، کوئی جاہل، بے شعوری میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی بے وقوفی کو، اس کی غلطی کو
عالم کو بردباری کی وجہ سے نہیں معاف کرنا چاہیے اور درگزر نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کرنے سے دونوں جانب نقصان پہنچتا ہے۔ عالم کا نقصان تو یہ ہے کہ اس کا دبدبہ جو جاہل کے اندر تھا وہ دبدبہ ختم ہو جاتا ہے، اور جاہل کی جہالت مزید مستحکم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بیوقوف جاہل کی بیوقوفی کو یا اس کی خطا کو بردباری کی وجہ سے معاف نہیں کرنا چاہیے۔ چوں با سفلا گوئی بلطف و خوشی، فزوں گرددش کبر و گردن کشی۔ چوں منے جب، با منے ساتھ، سفلا منے کمینہ، گوئی منے تو کہے بات کرے، ب منے سے، لطف منے نرمی، و منے اور، خوشی منے خوشی، فضو گردد بڑھ جاتی ہے، شین منے اس کو، کبر منے تکبر، و منے اور، گردن کشی منے گھمنڈ۔ تکبر اور غرور دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ جب کمینے کے ساتھ تو نرمی اور خوشی کے ساتھ بات کرے گا تو اس کا تکبر اور اس کا غرور بڑھ جائے گا۔ اس لیے کمینے کے ساتھ نرمی اور خوشی کے ساتھ ہنس کر کے بات نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا تکبر اور اس کے غرور میں مزید اضافہ ہوگا۔ معصیت از ہر کی صادر شود ناپسند است، و از علماء نا خوب تر، کہ علم صلاح جنگ شیطان است و خداوند صلاح را چون باسیری برند شرم ساری پیش برد۔ فرماتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ معصیت منے گناہ، از منے سے، ہر کی منے ہر شخص سے، ہر شخص کی منے ہر کی منے ہر شخص سے، صادر منے سرزد، شود منے ہو، ناپسند منے کبھی ناپسندیدہ، است منے ہے، و منے اور، از منے سے، علماء منے علماء، عالم کی جمع ہے، نا خوب تر زیادہ ناپسندیدہ، کہ منے کیونکہ علم منے علم، صلاح منے ہتھیار، جنگ منے لڑائی، شیطان منے شیطان، است منے ہے، و منے اور، خداوند منے والا، صلاح منے ہتھیار، را منے کو، چوں منے جب، باسیری قید کر کے، برند لے جاتے ہیں، شرم شاری شرمندگی پیش برد ہوتی ہے۔ گناہ جس سے بھی سرزد ہو ناپسندیدہ ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، جس سے بھی صادر ہو، گناہ بہرحال ناپسندیدہ ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ گناہ جس سے بھی سرزد ہو ناپسندیدہ ہے، اور علماء سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، یعنی علماء سے اگر گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم شیطان سے لڑنے کا ہتھیار ہے۔ اللہ نے علم اس لیے دیا ہے علماء کو کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں اور شیطان سے وہ لڑیں، اور شیطان سے لڑائی کے وقت اپنے علم کا استعمال کریں، اپنے علم کو ہتھیار بنائیں۔ اور خداوند صلاح را، اور ہتھیار والے کو جب قید کر کے لے جائیں تو شرم شاری پیش برد، تو شرمندگی ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی فوجی کے پاس اسلحہ ہے اور اسلحہ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ اس کا استعمال نہیں کرتا ہے اور لوگ اسے قید کر کے لے جاتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ ہتھیار رہنے کے باوجود بھی یہ قید کر لیا گیا۔ اسی طریقے سے شیطان کا کام بہرحال لوگوں کو گمراہ کرنا اور بہکانا ہے، لیکن اگر جاہل کو اگر وہ گمراہ کر دیتا ہے تو ایک بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ اس کے پاس چونکہ علم نہیں ہے،
جس علم سے وہ شیطان کے وار کو دفع کرے اور شیطان سے بچے، مگر اگر علماء سے اگر وہ گناہ سرزد ہوتا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں اور دام فریب میں وہ آ جاتے ہیں تو یہ شرمندگی کی بات ہے، کیونکہ اس شیطان سے لڑنے کے لیے اللہ نے ان کے پاس علم جیسا ہتھیار عطا فرمایا۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ گناہ جس سے بھی سرزد ہو ناپسندیدہ ہے اور علماء سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ علم شیطان سے لڑنے کا ہتھیار ہے، اور ہتھیار والے کو جب قید کر کے لے جاتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے۔ عامی ناداں پریشان روزگار بہ ز دانشمند ناپرہیزگار۔ عامی منے جاہل، نادا منے بیوقوف، پریشان روزگار پریشان زمانہ، بہتر ہے، از منے سے، دانشمند منے عقلمند، ناپرہیزگار منے ناپرہیزگار۔ پریشان زمانہ بیوقوف جاہل بہتر ہے ناپرہیزگار عقل مند سے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس کی وجہ دوسرے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں، کاں بینائی از راہ افتاد وہیں چشمش بود در چاہ افتاد۔ کاں اصل میں کیاں تھا، کی منے کیونکہ، یا منے وہ، بنا بینائی نابینائی کی وجہ سے، از منے سے، راہ منے راستہ، افتاد منے بھٹک گیا، وہ منے اور، یہ منے یہ، چشم منے آنکھ، شین منے اس کا، اس کی، اس کو، بود منے تھیں، در منے میں، چاہ منے کنواں، افتاد منے گر گیا، کیونکہ وہ نابینائی کی وجہ سے راستے سے بھٹک گیا، اور یہ اس کی 2 آنکھیں تھیں پھر بھی کنویں میں گر گیا۔ تو عقل مند انسان کے پاس آنکھیں ہیں اور وہ پرہیزگاری اختیار نہیں کرتا ہے اور غلط روی کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ اس سے بہتر وہ پریشان زمانہ بیوقوف جاہل ہے جو نابینائی کی وجہ سے راستے سے بھٹک گیا۔ اس کے پاس تو عذر ہے کہ وہ نابینا تھا، لیکن اس کے پاس تو اس کی دونوں آنکھیں تھیں پھر بھی وہ کنویں میں گر گیا، یعنی وہ گمراہی کا اور غلط روی کا شکار ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہی فرماتے ہیں کہ وہ، یعنی عامی نادا، کہ وہ نابینائی کی وجہ سے راستے سے بھٹک گیا اور اس کی 2 آنکھیں تھیں اور کنویں میں گر گیا۔ جان در حمایت یکدم است و دنیا وجود میان 2 عدم۔ جان منے جان، در منے میں، حمایت منے حمایت، مدد، یکدم ایک سانس، است منے ہے، وہ منے اور، دنیا منے دنیا، وجود منے ایک وجود، میان منے درمیان، 2 عدم منے 2 عدم۔ جان ایک سانس کی حمایت میں ہے، یعنی ایک سانس کی بدولت زندگی باقی ہے، اگر ایک سانس بھی رک جائے تو پھر انسان کی زندگی کا قصہ تمام ہو جاتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو زندگی، جان سے مراد کیا ہے؟ زندگی ایک سانس کی حمایت میں ہے، اور دنیا 2 عدم کے درمیان ایک وجود کا نام ہے۔ پہلے بھی دنیا نہیں تھی، وہ بھی ایک عدم ہے، اور جب قیامت آئے گی تب بھی دنیا کا وجود نہیں ہوگا تو وہ بھی ایک عدم ہے۔ تو دنیا 2 عدم کے درمیان ایک وجود کا نام ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ زندگی ایک سانس کی حمایت میں ہے اور دنیا 2 عدم کے درمیان ایک وجود کا نام ہے۔ اب ایک بار اور آپ سرسری طور پر ترجمہ پر نگاہ ڈال لیں۔ قطرہ قطرہ جب ملتا ہے تو نہر ہوتی ہے، اور جب نہر سے نہر ملتی ہے تو سمندر ہو جاتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا جمع ہو کر زیادہ ہو جاتا ہے، اور دانہ دانہ مل کر غلے کا انبار ہو جاتا ہے۔ عالم کو نہیں چاہیے کہ وہ جاہل کی بے وقوفی کو بردباری کی وجہ سے معاف کر دے، کیونکہ یہ دونوں طرف کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کا دبدبہ کم ہو جاتا ہے اور اس کی جہالت مستحکم ہو جاتی ہے۔
جب کمینے کے ساتھ تو نرمی اور خوشی کے ساتھ بات کرے گا تو اس کا تکبر اور اس کا غرور بڑھ جائے گا۔ گناہ جس سے بھی سرزد ہو ناپسندیدہ ہے اور علماء سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ علم شیطان سے لڑنے کا ہتھیار ہے، یا علم شیطان سے لڑائی کا ہتھیار ہے، اور ہتھیار والے کو جب قید کر کے لے جاتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے۔ پریشان زمانہ بیوقوف جاہل بہتر ہے ناپرہیزگار عقل مند سے۔ کیونکہ وہ نابینائی کی وجہ سے راستے سے بھٹک گیا اور اس کی 2 آنکھیں تھیں پھر بھی کنویں میں گر گیا۔ جان ایک سانس کی حمایت میں ہے اور دنیا 2 عدم کے درمیان ایک وجود کا نام ہے۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس سبق سے فائدہ اٹھائیں تو آپ اسے لائک کریں اور دوسروں تک شیئر فرمائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک گزارش ہے کہ اگر ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہو تو اپنے خوبصورت تاثرات اور تبصروں سے نواز کر میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔